العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے قبل آئی ہم آپ مل کر نبی کونین حضور احمد مصطفیٰ و فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نشاور کرنے پڑے خلوص کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد والکرم والعلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے تعلق سے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے میرے محبوب عنقریب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے اور کس کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے؟ ذات ہے رب کی اور وعدہ ہے محبوب کائنات حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کائنات پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جس سے اللہ کے نبی تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ اب مخالفین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا تاجدار کونین کو تسلی دی کہ میرے محبوب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان قریب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب میرے آقا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حال تو دیکھیں کہ رب کی ذات ہے جو بے نیاز ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی میری بارگاہ سے تو مانگے گا میں عطا کر دوں گا، اور اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ مہینہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو آپ نے سنا ہے۔ اب میں بھی تھوڑی دیر نبی کائنات کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی، کتنے عظمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں بیٹھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے صحابی
ابو موسیٰ اشعری میرا دل کرتا ہے آج کسی باغ میں چلا جائے۔ باغ میں چلتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر باغ کی طرف چلے، یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار باغ میں پہنچ گئے، ایک درخت کے نیچے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور میری ڈیوٹی لگا دی ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ رہنا۔ دروازہ میرے مصطفیٰ نے بند کروا دیا، اب میں پہرا دینے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آرام فرمانے لگے، ایک آنے والا آیا، آ کے دروازے پر دستک دی، میں دوڑتا ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے میں دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ دروازے پہ کوئی آیا ہے؟ تو پیارے آقا تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، آنے والا کون ہے یہ غیب کی خبر جاننے والا میرے مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بیان کیا کہ دروازہ کھولتے ہی اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا، دروازہ کھولا اور آنے والے کو دیکھا، وہ ذات تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے سلام کیا، دروازہ کھولنے کے بعد سلام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سنا دی کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، نبی کائنات کے یار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ نے حاصل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آج بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اب پھر دروازہ بند کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق پر جا کے تشریف رکھتے ہیں۔ اب جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر کے پھر پیارا دینا شروع کر دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازے پر دستک ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے میں پھر سرکار کی بارگاہ میں گیا، عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور آیا ہے؟ کہا جاؤ دروازہ کھولو اس کو بھی جنت کی بشارت دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا اور کھولا جب تو سامنے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ دروازہ کھولنے کے بعد سلام کرنے کے بعد جنت کی بشارت دے دی، جناب فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ ایک آنے والا پھر آیا، پھر دروازے پر دستک دی، میں پھر دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کی یا رسول اللہ کوئی اور آیا ہے، دروازے پر اجازت مانگ رہا ہے، دروازہ بجایا ہے، کھٹکھٹایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر دیکھنا شروع کر لیا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا بھی رہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دیکھ رہے، اور جناب ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں میں جب سرکار میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے میں سرکار کا وقت چہرہ دیکھ رہا تھا، اور ادھر سرکار کے دندان شریف جب مسکرا رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا، اس کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا، سرکار میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، کافی دیر گزر گئی، ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری خوب زیارت کر لیا آج، میں جانتا ہوں تیرے دل کی کیفیت تو کیا چاہتا ہے، تیرا دل یہ چاہ رہا جتنے بھی آئیں گے سرکار جنت کی بشارت دیتے جائیں گے، جاؤ اور جو آ رہا اس کو بھی جا کے جنت کی بشارت دے، جاؤ جا کے جنت کی بشارت دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا، سامنے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنت کی بشارت سنا دی۔ اب یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب حدیث پاک سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے، تو غیب ہے تو باغ کے اندر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، لیکن آنے والے کی کیفیت کو جانتے ہیں، آنے والے کو پہچانتے ہیں، پسے پوچھ دروازے سے جو آ رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ جنتی آ رہا ہے، اور سرکار نے پھر جنت کی بشارت دے دی۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایک ایمان افروز حدیث پاک میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے ستایا، بہت تنگ کیا، تبلیغ کے سلسلے میں، دعوت اسلام کے سلسلے میں، ایک معبود کی طرف بلانے کے سلسلے میں، جب مکہ والوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب سے فرمایا مکہ چھوڑو، تو سرکار نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا۔ جب اور ساتھ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوران سفر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی، بھوک کا احساس ہوا، اور چلتے چلتے ایک کچا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دیکھا اور وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ۔ سرکار گئے تو اس عورت سے کہنے لگے کہ سخت بھوک ہے، ہم سب مسافر ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے کہا ہم عرب والے ہیں، مہمان نوازی سے دل تو سکون ملتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آج کھانے کے لیے ہمارے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں جو ہے پتلی دگلی کمزور بکری باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ آپ اجازت دیں اس بکری کو سے ہم دودھ نکال لیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس بکری سے کیسے آپ دودھ نکالیں گے، یہ بہت کمزور ہے، یہاں تک کہ اور بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں جانے کے لائق ہی نہیں تھی، اس لیے یہاں اس کو گھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ اجازت تو دے دیں۔ کہا ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ اگر ہے ہی دودھ اس میں نہیں ہے، لیکن آپ اگر قید فرما رہے ہیں تو آپ دودھ جو ہے اس سے لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا بکری لائی جائے۔ جناب صدیق اکبر نے بکری کھولی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اللہ کے نبی نے رسالت والا ہاتھ اس کی پشت پر رکھا، پھیرا، یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اور سرکار نے حضرت ام معبد سے کہا کہ برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، دھونا شروع کر دیا، دودھ برتن بھر گیا۔ وہ بکری جو دودھ دیتی نہیں تھی، بہت کمزور تھی، سرکار نے رسالت والا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ رکھا، دودھ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے گھر کے سارے برتن بھر دیے گئے۔ سارے برتن تو ختم ہو گئے، لیکن بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ اب جب دودھ ختم نہیں ہوا، حضرت رسول کائنات نے دودھ نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر نے نوش فرمایا، اس ماں نے پیا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی اسلام نہیں لائی تھی، اس کے بعد اس واقعے کے بعد وہ اسلام لائی ہے، اور ان کا چھوٹا بیٹا اس نے دودھ نوش فرمایا، پی لیا۔ پینے کے بعد برتن بھی بھرے ہیں، دودھ بھی پیا گیا ہے، اور بکری بھی تندرست ہو گئی، وہ کمزور بکری تندرست ہو گئی۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ اب وہ عورت خوشی میں تھی کہ وہ کمزور بکری جو لاغر تھی، بڑی کمزور تھی، جو ہے موٹی تازی ہو گئی ہے، اسی خوشی میں سرکار سے نام نہ پوچھ سکی، تعارف نہ لے سکی، سرکار چلے گئے۔ اب جب رات پڑی، اس بیوی کا شوہر گھر آیا، اور بکریاں چرانے گیا تھا، گھر آیا۔ جب گھر آیا پوچھا کہ آج گھر میں نورانیت نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ نور چمک رہا ہے۔ کہا کہ ایک آنے والا آیا تھا، وہ آیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو نورانیت سے مالا مال فرما دیا۔ کہا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام تھا مبارک۔ اب سرکار سے نام تو پوچھا ہی نہیں، اس عورت نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا مبارک۔ کہا مبارک آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا محلہ اور میرا گھر جو ہے نور کی سے جو ہے جھوم اٹھا ہے۔ اب اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شریف ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی تھی، میرے مصطفیٰ کی بددعا والی زلفیں ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم شریف ایسا تھا، یہاں تک کہ آخری جملہ اس نے جو ارشاد فرمایا کہ جب دور سے آتے تھے بڑے خوبصورت لگتے تھے، یہاں تک کہ قریب آتے تھے تب بھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اب انسانی حالت یہ ہوتی ہے، دور سے جو انسان خوبصورت نظر آتا ہے، قریب آنے سے اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا۔
حضرت عمر محبت بیان کرتی ہیں سرکار جب دور سے چلتے تھے بڑے وقار کے ساتھ خوبصورت نظر آتے تھے، اور جب قریب میرے آئے اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ اب وہ چلے گئے، سرکار تو تشریف لے گئے، لیکن اس کے گھر میں روزانہ سرکار کا میلاد ہوا کرتا تھا۔ جب ابو معبد بکریاں چلانے چلا جاتا گھر میں، معبد جب اس کے شام ہوتی کھانا رکھتی، کہتی کہ کھانا تناول فرما لیں، وہ کہتا نہیں، پہلے مبارک کا تذکرہ تو سناؤ۔ وہ آیا تھا کیسی نورانی